صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھیں. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. وعليكم السلام. بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد بعدما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ. حاضرین کرام، آج 27ویں شب ہے رمضان المبارک کی. 26واں روزہ ہمارا پورا ہوا الحمدللہ. آپ سبوں کا ہمارا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. 27 راتوں تک ہم اور آپ، اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو بطیب خاطر رغبت کے ساتھ قرآن عزیز کو سنتے رہے. دوسرا بوڑھا ضعیف العمر رغبت کے ساتھ تو سنتے رہے لیکن جسمانی بیماریوں کے ساتھ، کبھی اگلی صف میں، کبھی پچھلی صف میں، کبھی پوچھ کے، کبھی شوق سے، کبھی اللہ کا خوف غالب آ کے جذبے کے ساتھ سنتے رہے قرآن. اور تیسرا وہ ہے جو کبھی دل میں محبت پیدا ہوئی، کرونا کا ڈر ہوا، موت کا خیال آیا، چلو رمضان چل رہا ہے تراویح نہیں، اور پھر اس کے بعد نفس غالب ہوا. آج تو پوچھ رہے ہیں، بلا وجہ کا پوچھ رہے ہیں. جوان آدمی ہیں، ایک جوان کو دیکھا مجھے تراویح میں نہیں جا رہا ہے، تو اس کو ہاتھ پر ہاتھ رکھا کہ بڑی درد ہے. تو شیطان تو 29 شعبان کو قید کر دیا گیا، لیکن شیطانی حرکات قید نہیں ہوئے. شیطان نے جن چیزوں کی رغبت دی تھی شعبان میں، اور رمضان آیا تو ایک دم متقی پرہیزگار بن گئے ہیں، وہ وسوسہ باقی ہے. اس لیے آپ پوچھ رہا ہو تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ 27 راتیں 6 دنیا 12، ہمارے حساب سے 12-14 لوگ یہاں بڑی مستعدی سے اللہ کا کلام سنتے رہے. کچھ شروع میں آئے سنے، کچھ ضرورت پیش آئی چلے گئے. میرے جیسا آدمی صحت ٹھیک رہی آ گیا، 10 رکعت اٹھ کے 10 رکعت بیٹھ کے. اور کچھ لوگ چلے گئے، پھر الحمدللہ آ گئے، اللہ نے بھیج دیا. تو تینوں طرح کے لوگوں کو بشارت ہے. جو آخر میں شامل ہو گیا، شروع میں آ گیا، اس کو اللہ تعالی، سعدی علیہ الرحمٰن نے اپنے کلام میں فرمایا، شنیدم کے در روز امید بیم بیدارا بنے کا ببخشت کریم. کریم اللہ کریم، وہ شامل اور انتہا میں شامل ہونے والے کو بیچ میں شامل فرما دیا. تو اس طرح سے 18 لوگ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ نوازتا ہے، اور نوازنے پہ آئے، اللہ تعالیٰ نوازنے پہ آئے. تو آج شب قدر ہے. عشاء کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، تو خدا کی قسم شب قدر کی فضیلت مل گئی آپ کو. اور شب قدر کی کیا فضیلت ہے ہم اور آپ تو بھول گئے ہوں گے. خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر آپ کی یہ ایک رات ہے اللہ کے یہاں عبادت کے اعتبار سے. پڑھا آپ نے فرض عشاء کا، پڑھا آپ نے فرض فجر کی نماز کا، لیکن ثواب کیا ملا؟ 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیا. 1000 رات کی عبادت کا کتنا ثواب ہے؟ حساب نکالیے کیلکولیٹر پر، تو 83 سال. ایک رات کی عبادت اگر 2-4 رکعت آپ نے پڑھ لیا، 2-4 قطرے آنسو گرا لیے، خدا کی قسم رب رحیم ایسا رحیم ہے کہ 2-4 رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ 83 برس کی مقبول عبادت کا ثواب آپ کو دے. تو بتائیے اگر زندگی میں 2-4-5 شب قدر مل جائے
تو 83 سے ضرب دے دیجئے 5 کو 6 کو جتنا آپ کو یاد ہو، اتنا سال کی عبادت کا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو ثواب دے، وہ اللہ کیسا رہے؟ تو آپ بیٹھے ہیں چند لمحوں کے لیے، انسان ذہن دوڑاتا رہتا، ہم بہت بیجی ہیں، کوئی ادنا سا کام ہو بیجی ہے، اور آج کرونا خوب مشہور ہو گیا، اب تو لوگ دوسرا فلسفہ دینے لگے، دوسری تھیوریاں بیان کرنے لگے صبح فجر کے بعد۔ نیا فون آیا جارڈن سے میرے پاس، ایک دیوانہ میرا رہتا ہے، اس نے فون کیا کہ حضرت 5G کا وائرس ہے، یہ کرونا نہیں ہے۔ پھر یہاں آئے، نکل کے آئے تو لوگوں نے تھیوری دینا شروع کی، آئے جیسے جیسے گھومے سب لوگ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب یہ موت کا قاتل سوداگر وہ کرونا نہیں ہے، موت کا سوداگر تو 5G کا ٹرائی۔ دیکھیے ایسے 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 سب کچھ ہو رہا، اور عقل نہیں جاتی انسان کی، موت کا سوداگر کون ہے، موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلق الموت والحیات، اللہ نے موت بھی پیدا کی اور زندگی بھی پیدا کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزمائے اور دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، آپ کا دل مچل جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ ہارون رشید بادشاہ، ان کے زمانے میں ان کی سلطنت میں طاعون پھیل گیا، وبا۔ پہلے یہاں بھی حیضہ فوتی، جو لوگ گالی بھی دیتے ہیں اس کو حیضہ پکڑ لے، فوتی پکڑ لے، فوتی نہ پکڑ لے کو گالی دیتے ہیں، تو اس کی کچھ حقیقت ہے، ایسے نہیں کہ فوتی پکڑ لے کو۔ گڑیا میں 100 سال کا کوئی آدمی ہو تو اس سے پوچھ لیجئے آپ کہ فوتی الگ ہے گڑیا میں، کہ ہاں فوتی الگ ہے، کہاں ہوئے فوتی میں؟ ٹولہ سے جنازہ آبیوں کا دفنلیے کی دوسرے قبر کی تیاری اور تیسرے قبر کی اور متواتر قبور کی تیاری، فوتی آ گئی۔ اب یہ کرونا آ گیا، اس کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی لوگوں نے اشمشان گھاٹ اور قبرستان سے آنسوؤں کا منظر دیکھا ہے دلی کا، جو لوگ نیوز دیکھتے ہیں، رشتہ دار دفنا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ساس کو لے کے قبرستان پہنچے، ادھر بہو کا جنازہ تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ناراض ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ موت و حیات پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے ہم میں سب کو عمل کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک کون محبوب ہے۔ بزرگان محترم غور سے سن لیجئے گا، پتے کی بات ہے، اللہ آزماتا ہے، اور ہم دل کی تسلی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ حضرت کرونا فوتی کی شکل بدلی ہوئی ہے اور حیضہ کی شکل بدلی ہوئی ہے، کون آ گئے؟ حضرت کرونا۔ اب نیا فلسفہ دل کے بجھانے کے لیے گڑ کا ملدہ، اس سے عقل اوپر نہیں جاتی۔ 5G کا ٹرائی ہو رہا ہے، بڑے سائنسداں بنے ہیں آپ، 5G کا ٹرائی ہو رہا ہے، اس میں فوتی آ رہی ہے، اس میں مر رہے ہیں، بڑے سائنسداں بنے آپ، اس سے آگے عقل نہیں جاتی، عقل ماری گئی 88 کے زلزلے میں۔ ہارون رشید کے زمانے میں طاعون کا مرض پھیلا، سمرقند سے بخارا تک، تاشقند سے بغداد تک، ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے۔ ہارون رشید آج کے بادشاہ کے جیسا بادشاہ نہیں تھا بھائی، ہارون رشید ایماندار، نیک دل، ہمدرد، غمخوار بادشاہ تھا۔ ہارون رشید کے دل پہ بوجھ تھا کہ رعایا مرتی چلی جا رہی ہے، کیوں نہیں کچھ تدبیر ڈھونڈی جائے۔ ہارون رشید بے چین تھا، رات کے 12 بجے نیند نہیں آ رہی تھی، تو دوستو انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا، یحییٰ بن خالد وزیر کا نام تھا، وزیر بڑا سینئر تھا، تمام وزراء میں سب سے زیادہ سینئر یحییٰ بن خالد تھے ان کے وزیر۔ یحییٰ بن خالد کو بلایا، اور جب یحییٰ بن خالد محل میں داخل ہوئے، کہا استاد دل بڑا بے چین، کوئی واقعہ آپ سنا دیجئے کہ میرے دل کو چین آ جائے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں تاریخ کا واقعہ۔ یحییٰ بن خالد سے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں ہارون رشید؟ یحییٰ بن خالد نے بچپن میں ہارون رشید کو پڑھایا تھا، استاد بھی تھے اور وزیر اعظم تھے۔ یحییٰ بے تکلف تھے اپنے شاگرد سے، شاگرد بادشاہ ہوا تھا، اور استاد سے شاگرد دل کی بات کو کہی دیتا۔ شاگرد کہنے لگے کہ آج تو استاد دل پہ اتنا بوجھ ہے کہ نیند نہیں آ رہی ہے، اتنی میت رعایا کی اتنی جانیں گئی ہیں کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا، کیا کروں کیا نہ کروں۔ سلطنت میں میں نے ہوٹل کھلوا دیے، سلطنت میں نے یہاں کے اڈانی امبانی کو سمجھ لیجئے، اڈانی امبانی جیسے جتنے مالدار تاجر ہیں، تجار، ان کو موبلائز کیا۔ کیا کیا؟
ان کو تیار کیا کہ خزانہ اپنے اکاؤنٹ کا خزانہ سوئٹزرلینڈ کا کھول دو، عوام کو دو، جو جتنا پیسہ لینا چاہے دو، سب کو میں نے تیار کیا، ہوٹل مفت کھلوایا اور شاہی خزانہ کھول دیا ہے، کسی کے لیے 2 من 4 من نہیں، جتنا غلہ لینا ہے، جتنے درہم و دنانیر دینے ہیں لو اور اپنے آپ کو ضرورت پوری کرو۔ بادشاہ اللہ کے حضور بے چینی کا اظہار کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بادشاہ کہ جو رعایا کی فکر کرے، اس کو بادشاہ نہیں کہتے ہیں جو رعایا کے خون کو چوس لے، کسی لائق نہیں رہنے دے، جی ڈی پی اتنا گر جائے کہ اس ملک کی کرنسی گرتے 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 اب دنیا کے لوگ ہنس رہے ہیں، اس ملک کی کرنسی کا ویلو کہاں جا کے ٹھہرے گا؟ بزرگان محترم، ملک کے رعایا کی فکر نہیں اور شہنشاہ اپنے خزانے کو بھرے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے کسی نے سنایا، اوتھینٹک بات ہوگی تو مان لیجئے گا کہ 13,000 کروڑ میں آج ہمارے حکمران جو اس ملک کے حکمران ہیں ان کے رہنے کی رہائش گاہ بن گئی ہے۔ اللہ، رہائش گاہ! اب سوچئے کیا بات ہے، سرکاری خزانے کو خالی کر کے اور اپنی رہائش گاہ کی تیاری میں لگے ہیں۔ اللہ اکبر! اس بادشاہ نے، ہارون رشید نے یحییٰ بن خالد سے کہا، استاد آج تو دل بیٹھا جا رہا، آج میرا لگتا ہارٹ اٹیک ہو جائے، رعایا اتنی مر رہی ہے، کیا کریں کیا نہ کریں؟ استاد نے کہا کہ اچھا میں آپ کے فرمائش کے مطابق ایک واقعہ سناتا ہوں، میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں شب قدر میں، غور سے سنیے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں 5G کا ٹرائی ہے، حضرت کرونا چین سے آ گئے ہیں اور کہیں چین میں اور کہیں دنیا میں نہیں، ہندوستانی کو پسند فرما لیا، صفن صفا کر دیں گے۔ ہم کبھی دیکھتے نہیں جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی قدرت کو نکارنے لگے گا انسان اور یہ سوچے گا کہ سب کچھ میری مٹھی میں ہے، ہم نے دنیا کو مٹھی میں کر لی ہے، تو اللہ اپنی قدرت اور طاقت کے اظہار کے لیے ایک ہلکا سا ہوا کے وائرس کو چلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دماغ خراب ہو جاتا ہے انسان کا۔ ہر شخص کے دل میں ڈر ہے۔ سردی ہوتی ہے کسی کو گڑھیا میں، کہتا لاؤ نا گھوڑا چھاپ بینوسی فوٹ، جلدی سے 2-4 ٹھوک کھا لیں، اسنوفیلیا گھٹ جائے، ہم فری ہو جائیں۔ سب کو ڈر رہتا ہے کہ گلے کہیں نہ پکڑ لے ہوا گلے جام کرتا ہے، گلا جس کو کہتے ہیں، ہم ذرا سا اپنی زبان میں بولنے لگے، گلا ہی جام کرتا، اٹیک کہاں ہے اس کا؟ کوئی ہاتھ آ کے نہیں پکڑ لیتا، وہ ایک بگڑی ہوئی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بگاڑ دیا، ہوا کو حکم دے دیا پکڑ لو اس کے گلے کو۔ قرآن کہہ رہا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ گلے پکڑ لیا ہوا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں 5G کا ٹرائی، اب کرونا کوئی چیز ہے، کہتے رہو۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو، اس کے استاد سے ہارون رشید نے درخواست کیا کوئی ایسا واقعہ سنائیے کہ میرا دل بہل جائے۔ اب یحییٰ بن خالد نے واقعہ سنایا ہے، میں بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ یحییٰ بن خالد نے کہا استاد پرانے زمانے کے بزرگوں کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ بھی غور سے سنیے گا، واقعہ کو نقل کیجیے گا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہ جنگل میں ایک بندری رہتی تھی، اس کو بچہ پیدا ہوا، کومل بچہ۔ بندری کو سفر پر کہیں جانا تھا، بندر کی کا مؤنث ہے بندری، سمجھ رہے ہیں آپ، بندرنیاں، تو اس کو کہیں جانا تھا، تو بندرنی نے کہا کہ ہم اپنے بچے کو امانت کے طور پر کہاں رکھیں سرکشت رہے؟ جنگل کا شیر تو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، شیر کے پاس گزارش کرتے ہیں، شیر صاحب، ارے شیر صاحب ہم اپنے بچے کو چند دنوں کے لیے آپ کے پاس امانتاً رکھنا چاہتے ہیں، آپ قبول کر رہے ہیں؟ شیر نے کہا میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں، بالکل قبول کر رہا ہوں، رکھ دو میرے پاس، اس کا بال بیکا نہیں ہوگا۔ شیر نے پوری تاؤ دکھائی۔ آج کل تاؤ دیکھنا ہو تو گڑھیا کے مسلمانوں میں جو روزہ رہتے ہیں ان کا تاؤ دیکھیے، سبحان اللہ، کوئی خوف نہیں کرونا ارونا کا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ موت کا ڈر مومن کو نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم۔ موت تو ہمیں پتا ہے، ہمیں ایک دن مرنا ہے، بڑی عجیب بات ہے، وہ موت سے ڈراتے ہیں، اردو کا شعر ہے، عجیب بات ہے وہ موت سے ڈراتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ تو آپ کو بھی پتا، ہم کو پتا، اگر اللہ کا حکم ہو جائے کرونا سے مرنا ہے تو کرونا سے مرنا ہے۔
آپ بدل دیں گے اللہ کے فیصلے کو بدل دیں گے. آپ آئیے قرآن کی زبان میں سنیے. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ سن لیجیے. ان استطعتم اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض کہ تم آسمانوں اور زمینوں کے حدود سے باہر بھاگ جاؤ. فانفذوا بھاگ جاؤ. اور سنو لا تنفذون الا بسلطان بھاگ نہیں سکتے جہاں جاؤ گے سلطان کی حکومت ہوگی. دوستو میں نے مثال کے طور پر بتایا. تو کرونا ورونا مومن کے لیے کوئی چیز نہیں. ویسے ڈر آپ کو بھی ہم کو بھی انسانی فطرت کہ جہاں سردی ہوئی لاؤ گھوڑا چھاپ بینو سیٹ فورڈ کاہے کے لیے 2 کھا لیں گے تو اسنوفیلیا گھٹ جائے گا. یہ ڈر ہے. ہم کو بھی ڈر ہے آپ کو بھی ڈر ہے. ڈرنا کوئی ایمان کے مخالف بات نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے. جب جادوگر ان کے مقابلے میں آئے تو اللہ نے کہا کیا کہا حضرت موسیٰ سے چھوڑیے نا آپ اپنی لاٹھی ڈالیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی چھوڑ دی. لاٹھی کیا ہوگی فَهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ بس یہ دوڑتی ہوئی سانپ ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ ہو گئی. اور جتنا سانپ جادوگر کا تھا رسی چھوڑا تھا سانپ ہو گیا تھا سب کو ٹبا ٹب سہارا سانپ گر گئی. اور اس کے بعد اللہ کہنے پکڑیے نا لاٹھی کو خذھا ولا تخف. ارے پکڑیے ڈریے نہیں. موسیٰ علیہ السلام ایسے جیسے بجلی کا تار کرنٹ ہو شہباز چھوتا ایسے موٹر میں لگا تھا ابھی اس کو تھوڑا سا جھٹکا تھا ہاتھ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پکڑیے نا اے موسیٰ پکڑیے نا لاٹھی. تو موسیٰ علیہ السلام ولا تخف اللہ کہہ رہے ہیں پکڑیے اور ڈریے نہیں. دیکھیے میرے نبی ڈریے نہیں پکڑیے. سنعیدها سیرتها الاولی ہم اس کو لاٹھی بنا دیں گے پھر سے. ہم اس کو اصلی شکل پہ لوٹا دیں گے. پکڑ کے تو دیکھیے حضرت موسیٰ نے ڈرتے ڈرتے پکڑا. تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر سے ڈر رہے تھے. فطری بات ہے. کرونا کے حالات کو دیکھ کے بھائی ہم نے شمشان گھاٹ دیکھا ہم نے قبرستان دیکھا. شہاب الدین کے جنازے کی تفصیل اس کے بیٹے کو دمدار بیٹے کو اللہ اس کو قوت دے میں نے دیکھا. تو دیکھنے کے بعد ہم کو ہوا کہ آپ لاکھوں روپیہ کوئی دے گا 20 لاکھ بھی تو دلی نہیں جائیں اور کہیں چلے جائیں وراٹ نگر چندہ کرنے بھیک مانگنے چلے جائیں دلی نہیں. تو دوستو غور سے سننے کی بات ہے. انسانی فطرت ہے یہ ڈرنا. ایسا نہیں کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ پیغمبر ڈر رہا آپ ڈر رہے ہو تو ایمان کے منافی بات نہیں. آئیے میں اس رات کی فضیلت کچھ بیان کر دوں اور دعا کر دوں. اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو آپ نے سورہ اس میں لیلۃ مبارکہ کا ذکر ہے. تو اس رات سے مراد شب برات اور لیلۃ القدر سے مراد شب قدر. تو قرآن ایک مرتبہ اللہ کا کلام آسمان سے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر پورا قرآن اسی ایک رات میں نازل ہوا. اس سورہ میں اللہ پڑھا اور 23 سال میں صبح و شام رات دن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال میں مکی و مدنی زندگی میں قرآن نازل ہوا. یہ وہ قرآن ہے. آئیے 27 راتیں آپ نے قرآن کی صحبت میں بتائی. کتنی راتیں؟ 27 رات. کس کی صحبت میں بتائی ہیں؟ اللہ کے کلام کی صحبت میں. اور جو 27 رات اللہ کے ساتھ ہوگا یہ اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من. اللہ کے کلام سے قرآن مجید سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی بات اللہ اس میں موجود ہے. تو 27 راتوں میں آپ اللہ سے ملتے رہے. اللہ سے ملاقات کی آپ نے. اس سال افسوس ہوگا تو ہوگا اگلے سال چاہے آپ 21 کی رات میں ختم ہو یا 23 کی رات میں ختم ہو یا 25 کی رات میں ختم ہو یا 27 کی رات میں ختم ہو یا 29 کی رات میں ختم ہو اگلے سال تراویح ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. ہاں اللہ کے کلام کی صحبت کی وجہ سے کہا کہ یہ پڑھیے گا کہ اللہ کے کلام کے صحبت ہے. اور اللہ کے کلام سے صحبت کا مطلب اللہ سے ملاقات. 27 راتوں میں آپ کی ملاقات اللہ سے رہی ہے. یقیناً دل میں اللہ کا نور آپ کے پیدا ہو. کیسے؟ میں آپ کو ایک واقعہ کے ذریعے بتاتا ہوں کہ اللہ اپنے کلام میں ہے اور آپ کی ملاقات 27 رات اللہ سے ہو گئی ہے. لیکن اس ملاقات سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرا دل تو ہے تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تصور میں یہی تھا حافظ صاحب 1.5 پارہ پڑھا دیں
یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے کلام کی صحبت میں رہے. جو اس کو سمجھ لے گا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے ساتھ رہے, اس کو 1.5 پارے کا کیا احساس ہوگا بھائی؟ ہوگا نہیں ہوگا. لیلا مجنو کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا. مجنو لیلا کی یاد میں جا رہا تھا, پیر میں ایک نمازی چھاتا آگے رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا, تو نمازی کا چھاتا لگ گیا. نمازی دوڑا, اے پاگل ہے, رکو رکو پاگل, میرے چھتری لے کے کہاں جا رہے ہو؟ مجنو نے بڑی پتے کی بات کہی, کہا میں تو ایک ادنا لیلا کی یاد میں کھویا ہوں, تو کچھ یاد ہی نہیں ہے, نہ تیری چھتری یاد ہے, نہ مجھے اپنا وجود یاد ہے, مجھے تو یاد ہے کہاں ہے میری لیلا. تم کیسے اللہ کے عاشق ہو کہ اللہ کو یاد کر رہے ہو, چھتریوں پر نظر کر. سبحان اللہ. تو دوستو غور سے سننے کی بات, ہنسیے آپ, ہنسنے کی بات ہے لیکن پتے کی بات ہے. غور سے سنیے, کہاں ہے میری لیلا؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ سے تو آپ مل کے 27 رات میں, آج 27ویں رات میں آپ بیٹھے ہیں اللہ سے ملاقات کر کے. آئیے میں فور دا ایگزامپل, بات لمبی نہیں ہوگی, میں بھی روزے کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں, یعنی اپنے کمزوری جسم کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے نہیں. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. تو بزرگان محترم بتاؤں, ہندوستان کی سرزمین پر ایک بادشاہ گزرے ہیں. بادشاہ کا نام ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. بادشاہ عدل اور انصاف پسند مسلمان تھا. جرم کیا تھا بادشاہ کا؟ مسلمان تھا. اسی لیے آج الزام ہے کہ اس بادشاہ نے مندروں پر ظلم کیا. لیکن ہندوستان کی تاریخ ہے, رام رحیم کو یاد کیجیے آپ, کہیے گا مولوی کا دماغ کہاں کہاں جاتا ہے. آشا رام باپو کے منتر کو دیکھیے, منتر کرتے کرتے سب سے خوبصورت لڑکی پر منتر مار دیا, آشا رام. اور جب اس پر ریسرچ کیا گیا تو آشا رام تو خطرناک درجے کا سیکسی انسان نکلا, ابھی تک جیل میں سڑ رہا ہے. یہ آشا رام اور رام رحیم, ہنی پریت, رام رحیم, آشا رام, اس کا کرتوت اس ملک میں آپ کے سامنے ہے. یہ کرتوت کل بھی تھا, آج بھی ہے, آئندہ بھی ان پنڈوں کا یہی کرتوت ہوگا. اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ عدل پسند بادشاہ تھے. ان کو بنارس کی مندر کا ایک کیفیت معلوم ہوا تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بنارس میں مندر کی کیفیت کیا ہوئی کیا بتاؤں آپ کو, پڑھیے کتابوں میں. سینکڑوں باقرہ اور سینکڑوں بن بیاہی خواتین کو حاملہ کر دیا, ایسے پنڈا ہیں. سبحان اللہ. بول سکتا ہوں میں تاریخ کے ریفرنس سے, کوئی سوال کا جواب مانگے گا میں کتاب کا بھی ریفرنس دوں گا کہ تم انگریز کی لکھی کتاب جو زمانے میں مسلمانوں کے دور حکومت کے بعد بہادر شاہ ظفر کے بعد آئے اور ہندوستان کے صورتحال کو لکھا, اس کی کتاب کا ریفرنس دوں گا جو انگریز نے لکھا, مسلمانوں نے نہیں لکھا. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ایسی بدکاریوں کو روکنے کے لیے منابر میں سختیاں کی اور ان کو انصاف کا سبق پڑھایا. تو آج ہندوستان میں آج سر اٹھا کر لوگ کہتے ہیں اورنگزیب تو بڑا ظالم بادشاہ. لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کیسا عدل پسند انسان تھا کہ اورنگزیب خود شاہی خزانے سے کچھ لے کر خرچ نہیں کرتے. وہ قرآن مجید کے خوبصورت حروف لکھتے تھے, قرآن لکھتے تھے, اور اس قرآن کا آکشن ہوتا تھا, بکتا تھا, ایران جاتا تھا, اور اس سے جو پیسے حاصل ہوتے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ رزق حلال اپنے پیٹ میں ڈالتے تھے. کیسا بادشاہ ہو. اس پر یہ الزام لگانا کتنی جرأت کی بات ہے اور کتنی خباثت کی بات ہے. دوستو, حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بیٹی فارسی میں شعر کہا کرتی, زیب النساء نام تھا اس کا. زیب النساء فارسی میں قادر الکلام شاعرہ تھی. ایک شعر انہوں نے پڑھا, ایک نظم کہی فارسی میں. فارسی آپ نئی نسل کو تو معلوم نہیں فارسی کیا, لیکن چلے جائیے رجسٹری آفس تو وہاں آج بھی محرر لکھتا من مقر لہو, کس کو دے رہے ہیں زمین, کس کے لیے پیسے کا اقرار کر رہے ہیں, کون لے رہا ہے, کون دے رہا ہے. فارسی کے سینٹینس ہیں اور وہ جملے کائتھی میں لکھے ہوئے ہیں جس کے اندر جتنی باتیں لکھی ہیں اس قبالہ میں ڈیٹ میں وہ سب فارسی کے ہیں. رسم الخط کیسی. دوستو, اس ملک میں فارسی کا ایک زمانے میں بڑا چلن تھا. جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو فارسی کا بڑا چلن تھا. آج تک آفس میں فارسی کا چلن موجود ہے, رجسٹری آفس ہے. بہرحال ہاں, وقت بتایا جا رہا ہے, میں اس بات پر اپنی بات ختم کروں. بریانی کی بھی خوشبو آ رہی. شیر والا واقعہ پورا نہ ہوا. ہاں, شیر والا واقعہ بہت اچھا بھیجنا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی غیر حاضری کو معاف فرمائے. تو بزرگان محترم, عرض یہ ہے, شیر والا واقعہ ابھی لا رہا ہوں, پہلے اس کو سن لیجئے. شیر بچے کو لے کے ٹہلتا, اپنی گردن پر گھومتا اور پورے جنگل میں سیر کرتا.
شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، کوئی اسے کھٹک محسوس نہیں ہوتی۔ ایک دن ایک چیل نے گھاٹ لگائی، اوپر سے کومل بچہ تھا، چیل نے جھپٹا مارا شیر کے اوپر، شیر 3 فٹ 5 فٹ 7 فٹ اچھل کے رہ گیا، پوری جنگل میں چنگھاڑتا رہا۔ شیر جو چنگھاڑتا تھا جنگل کانپتی، لیکن اس چنگھاڑ سے کیا ہو، اس کو تو چیل لے کے چلی گئی آسمان میں، اور اتنی دور چلی گئی کہ نظر بھی نہ آئے۔ چند دنوں کے بعد بندریا آئی، بندریا شیر کے پاس پہنچی، کہا یہ واقعہ سنا رہا ہے یحییٰ بن خالد، بادشاہ کو سنانا چاہ کے بادشاہ غم بھول جائے۔ تو کیا شیر بندرنی آئی، کہا بچہ آئے بندرنی، تیرا بچہ تو چیل لے گئی۔ کہا کیسا؟ اب بندرنی کو بچے کی محبت میں جوش آیا، کہاں شیر کہاں بندرنی۔ کہا کیسا تو جنگل کا شیر ہے، کیسا راج پاٹ جنگل کا چلاتا ہے، تجھے اپنی اوقات معلوم نہیں تھی تو بتا دیتے کہ میں تمہارے بچے کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا تو ہم اپنے بچے کو کہیں اور رکھتے، تم نے میرے بچے کو ضائع کر دیا۔ کیسا جنگل کا شیر ہے تو بادشاہ، کہتا ہے اپنے آپ کو میری چنگھاڑ سے جنگل کانپ جاتی، کیسا چنگھاڑ سے؟ کہا بندرنی زمین کی کوئی آفت ہوتی تو میں اپنے پنجے سے اس سے نمٹ لیتا، دوڑ کے نمٹ لیتا، چنگھاڑ کے مار دیتا آواز کی شدت سے، لیکن یہ آسمانی آفت تھی، آسمان کی آفت کو تو آسمان والا نمٹے گا۔ یحییٰ بن خالد واقعہ سنا رہے ہیں بادشاہ، بادشاہ رو رہا ہے، بادشاہ رو رہا ہے، بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ آسمان والا آسمان کی آفت کو نمٹے گا، یہ طاعون اور وبا تیری تاج شہنشاہیت کے روب سے ختم نہیں ہوگا، تیرے خزانے کے منہ کو کھول دینے سے ختم نہیں ہوگا، تیرے لنگر خانے کے قائم کرنے سے ختم نہیں ہوگا، یہ تو تو اپنی تاج شہنشاہی مٹی میں ڈال دے اور تو فقیر ہو جا اور اس احکم الحاکمین کے سامنے اپنی عجز، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی ناطاقتی اور اپنی کمزوریوں کے احساس کے ساتھ سر بسجود ہو جا اور یہ کہہ دے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو آسمان کی طاقت رکھتا ہے، زمین کی طاقت رکھتا ہے، ہوا کی طاقت رکھتا ہے، سب سے بڑی طاقت تیری ہے، اے اللہ میری وجہ سے مخلوق کو سزا نہ دے، میری خطا کو معاف۔ بادشاہ گر گرا تھا، بادشاہ کو کیا مشورہ دیا یحییٰ بن خالد نے کہ بادشاہ تو فقیر ہو جا، ہمارا بادشاہ 13,000 کروڑ کا بنگلہ بنا کے یا 1300 کروڑ کا اس میں بند ہو جانا چاہتا ہے، مرے پبلک تو مرے۔ بزرگان محترم ایک یہ بادشاہ ہے، ایک وہ با کردار بادشاہ تھا جس نے تاج شہنشاہیت کو مٹی پہ پھینک دیا اور مسلح اور پیشانی کی دوری کم کر دی۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ بھی مسلح اور پیشانی کی دوری کو بنائیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن 2 رکعت نفل رمضان میں عسکر سے بیوی پڑھ لیں گے، وہ بیچاری تو اللہ کی بندی ہے، اس کو نیکی چاہیے، وہ تو پڑھ لیں گے۔ اور ہم اتنے بڑے قائل کچھ نہیں ہوا، لیکن نہیں پڑھنے کے لیے مار رہے ہیں، سحری کے وقت بھی لاسٹ میں اٹھے، وہ بیچاری انتظار میں ہے۔ دوستو مسلح اور پیشانی کی دوری کم کرنی، اللہ سے اس کی آفت سے پناہ مانگی، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ آج شب قدر، آج 2 رکعت پڑھ کے اللہ کی اس وبا کو ٹالنے کی رب کائنات سے للچ کے اور لرز کے اور کپکپاتے ہونٹوں سے اور تھرتھراتے ہاتھوں سے انشاءاللہ ہم جتنے حاضر ہوں سب دعا کریں گے، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو دوستو اللہ سے اس وبا کے ٹالنے کی بات آج 2 رکعت نفل پڑھ کے ہم وعدہ کرتے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد کھانے پینے کے بعد پہلا کام وہی کریں گے، کہیں نیند نہ آ جائے۔ میں نے آپ کو فضیلت بتا دی ہے، جماعت سے آپ نے نماز پڑھ لی ہے عشاء کی، فجر جماعت سے پڑھ لیجیے گا، شب قدر کا آپ کو فضیلت مل جائے گا، لیکن 2 رکعت ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ۔ آئیے ہارون وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر بات چل رہی تھی، اس کو بھی مکمل کروں، میں بھی تھکا ہوا ہوں، آپ بھی تھکے ہیں، اللہ سبوں کو قوت دے، روزے کی طاقت دے، قوت دفاع جسم میں بڑھا دے، امیونٹی قوت جس کو کہتے ہیں اتنا بڑا ہے، کرونا مرونا سرونا دور سرتا رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو محفوظ رکھے۔ دوستو حضرت اورنگزیب عالمگیر بیٹی کے پاس گئے اور وہ بیٹی عاقل خان دربار میں وزیر تھے، عاقل خان کی کچھ چک چک چلتی تھی اور زیب النساء سے کہ میں قابل ہوں، تو یہ کہے میں قابل، 4 مولوی کہیں جمع ہو جائے تو ایک دوسرے کو دھونس دلائے، میں قابل ہوں، میں بڑا عالم، میں قابل ہوں، شیطانیت اس کے اندر آ جائے گی۔ علم سے شیطانیت بھی آتی ہے، علم سے اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو دوستو مولوی میں بھی یہ خوبی ہے، ہر آدمی میں خوبی ہے۔ اورنگزیب کے دربار میں عاقل خان کے میں فارسی کا بہت بڑا ماہر ادیب کامل، زیب النساء کہے ارے میں تو شعر لکھتا ہوں تو ایران میں ہنگامہ ہوتا ہے، دونوں میں اس کی لڑائی تھی بچہ۔
تو ہارون رشید کے دربار میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں خط پہنچا ایران سے، یہ کلام جس شاعر کا ہے ہندوستان کے، اس کو ایران عزت کے ساتھ بلانا چاہتا، دعوت ہے، اس کو انویٹیشن ہے ایران تشریف آوری کا۔ تو عاقل خانے کا یہی موقع ہے بیٹی کے خلاف باپ کو چڑھانے کا۔ بادشاہ بس خط آیا، خط لے کے حویلی میں گئے، محل میں، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹی کے سامنے خط پھینک دیا، کہا شاعری کرو اور دنیا گھومو، ہمیں ایک حکومت کو جواب دیں گے حکومتی سطح پر، تمہاری یہ کیسی شاعری ہے، کیوں شاعری کے پیچھے پڑی ہوئی؟ تو زیب النساء نے جو بات کہی وہ سنانا ہے آپ کو، آج سن لیجئے گا تو اس کی خوشبو زندگی بھر محسوس کیجیے۔ وہ سنانا یہ ہے، زیب النساء نے کہا ابا اتنی سی بات کے لیے آپ پریشان ہو گئے کہ مجھ کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے خاکی جسم کو دیکھ کے کیا کریں گے؟ ارے میں ایسا شعر لکھ دیتا ہوں کہ وہ اشش کرتے رہیں گے اور مجھے اپنے کلام میں دیکھ لیں گے۔ شعر کیا لکھا انہوں نے؟ اسی لفافے کے پیچھے لکھ دیا، در سخن مخفی منم چوبو گل در برگ گل، میں اپنے کلام میں اسی طرح پوشیدہ ہوں جس طرح گلاب کی پنکھڑیوں میں خوشبو پوشیدہ ہے۔ ہر کے بینت میل دارت، جو مجھ کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، در سخن بینت مرا، وہ مجھ کو میرے کلام میں دیکھ لے، خاکی جسم دیکھ کے کیا کرے گا؟ دوستو یہ جواب ہے اورنگزیب کی بیٹی، بادشاہ وقت کی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی زیب النساء۔ جب ایک عورت، کمزور عورت زیب النساء شاعرہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں، مجھ کو دیکھ لو، تو احکم الحاکمین اپنے کلام میں موجود ہے۔ اے کاش ہم 27 راتیں اس جذبے سے پڑھتے کہ اے اللہ تیرے کلام میں مجھے تو مل رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر اس جذبے سے تراویح پڑھ لی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کلام میں مل جائے گا۔ چلیے اب تو غلطی ہو گئی، 2-3 دن باقی ہیں، تو کیوں نہیں اللہ کے کلام کو کھول کر ایک کے صفحہ، ایک کے ورق، 2 صفحہ کہ اللہ تو اپنے کلام میں حاضر ہے۔ عبد المتین رحمانی نے تقریر کی ہے اور یہ مثال دی ہے، اللہ میں تیرا دیدار تیرے کلام کے واسطے سے تیری کتاب میں کر رہا ہوں۔ اللہ کا دیدار اللہ کے کلام کے واسطے سے اللہ کی کتاب میں۔ دوستو ایسا ہوگا انشاءاللہ، ایسا آئیے، تقریر بڑی لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس جگہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ اور دیکھیے آج کی اس رونق کو دیکھ کر، آپ کے سیلاب کو دیکھ کر، برنڈا کو بھرا ہوا دیکھ کر دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ آپ سبوں کو آباد رکھے۔ اور جن بھائیوں نے، جن عزیزوں نے ہمارے ہاتھ پہ کچھ پیسہ رکھا ہے، ان تینوں حافظ قرآن کے لیے بڑے جذبے کے ساتھ، اس میں جس کا اخلاص جتنا بڑھا ہے، جس کی رقم جتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا کے اجر عطا فرمائے۔ آمین کہیے بھائی، آمین۔ اور خصوصاً جس عزیز مکرم نے ہمارے کہنے پر، بڑی تمنا تھی کہ یہاں بریانی بھی پک جائے، لوگ تھوڑا تھوڑا کھا لیں، اللہ اس بریانی میں اتنی برکت دے دے کہ آپ سب کھائیں اور اس کی برکت سے بریانی بچتی چلی جائے، آپ سب کھا کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو وہ بریانی بھی پکے، میرے دل کی تمنا کو جس نے پوری کیا، اللہ اس کے دل کی تمنا۔ اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں تو بھیار و مددگار تھا، نہر سے پورب ٹولہ کی مسجد کا حق ہے، اور نہر سے پچھم تو بھائی تبلیغ کا اتنا زور ہے کہ 80 چولہا گنا ہوا ہے، قسم کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی تبلیغی سے پوچھئے، وہ کہے گا تبلیغ، ہم بھی تبلیغی ہیں، وہ کہے گا کہ چندہ عمدہ تبلیغ میں نہیں ہے۔ اور چندے کا معاملہ یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا چندہ نچلے گر کے، سطح پر گر کے، چولہا کی گنتی کس کے پاس؟ مسجد کی گنتی تو چلے گی، نرپت بلاک میں کتنی مسجد، لیکن چولہے کی گنتی جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آج چولہا پر کون سا ہڈیا کون کب پکڑا ہے، اس کی بھی گنتی بہت بری بات ہے، یہاں تو میں کنڈم کروں گا۔ چولہے کی گنتی بڑی بری بات ہے۔ ہم دیکھیے، ہم نے چولہا گنے، نہ پورب ٹولہ نہ پچھم ٹولہ، بیچ میں معلق ہیں لٹکے ہوئے نہر کے کنارے، منصوری ہوا، انصاری ہوا، منصوری ہوا، شیخی ہوا، اور سارا ہوا، صدیقی ہوا، ایک قوم ہمارے یہاں صدیقی بھی رہتی ہے، بڑی بھاری بھرکم قوم، صدیقی ہوا، وہ سب ہوا کھاتے ہیں، لیکن گھڑی کے پنڈالم کی طرح جگہ کہیں نہیں ہے ہماری، لیکن جگہ اللہ کی یہاں ایسی بنی کہ جس پہ ہاتھ رکھا وہی پیسہ رکھا، میرے ہاتھ پر۔ تو لگتا ہے ہم کو اگر ایک رقم آ جاتی ہے تو 20,500۔ اب ہم جا رہے ہیں کمرے میں دعا کے بعد، تینوں حافظ کو آپ لوگ بھاگیے گا نہیں، کھاتے رہیے گا، پھر ہم حساب ملا کے آتے ہیں تب تینوں کو الگ الگ رقم دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آئیے اس مبارک مجلس میں آج شب قدر کی برکت سے ہم تمام لوگ دعا کریں۔ ایک بار آ جائیے دعا میں،
اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اے اللہ تو اللہ ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو مالک الملک ہے، اے اللہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ان اللہ على كل شيء قدیر. اے اللہ کل بھی ایمان لائے تھے، آج ابھی ایمان لاتے ہیں. اے اللہ جب تک زندہ رکھیو اس بات پر ایمان لا کے رہیں زندگی میں کہ تو تمام چیزوں سے بڑھ کر طاقتور خدا. اے اللہ تمام طاقتوں سے بڑھ کر طاقتور خدا. اے اللہ آپ کے پاک کلام کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں اس جگہ مولا کریم آپ کے پاک کلام کو 3 حافظوں نے سنایا ہے. اے اللہ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اے اللہ اس پاک کلام کی تلاوت کو سنانے کو آپ قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ حافظ قرآن کی خدمت کے لیے جن لوگوں نے میرے ہاتھ پہ پیسہ رکھا ہے اے اللہ آپ ان کی مرادیں پوری فرما. اے اللہ حافظ قرآن کی تراویح میں دعا میں شامل ہونے والے جو لوگ یہاں موجود ہیں اے اللہ آپ سبوں کی دل کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ کچھ بھائی بیمار ہیں، مجھ سے ملاقات ہوئی مغرب کے بعد افطار کے بعد، میں نے ان سے دعائے صحت کا وعدہ کر لیا. اے اللہ آپ ان کو صحت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اتنے حاضرین یہاں ہیں اور اس کمرے میں بیٹھے ہیں ہمارے نانا، سب لوگ کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت بیمار ہیں. اے اللہ جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن کو جس واسطے سے میں نے جو بات کہتے وقت جو دعا دی ہے اے اللہ جس بات کو کہتے وقت میں نے جو دعا دی ہے بریانی پکا لو. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. حافظ قرآن کی خدمت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن عزیز کے واسطے سے محفوظ رکھے گا. اے اللہ ان ثواب تمام لوگوں کے حق میں میری دعا قبول کرنا. اے اللہ یہ گنہگار بھی دعا کا محتاج ہے، آپ کی قبولیت کا محتاج ہے. اے اللہ اس گنہگار کی دعا کو بھی مولا کریم اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے اپنے قرآن مجید کے واسطے. اے اللہ اس مجلس کو تا قیامت تک کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ جب ماہ مبارک آئے اے اللہ تیرے پاک کتاب کی تلاوت اس جگہ پہ ہو اور آپ کے پاک کلام سے برکت حاصل کریں. اے اللہ اس کی توفیق ہم کو ہماری نسلوں کو عطا فرما. اے اللہ اس بستی میں بسنے والے تمام بھائیوں کو عطا فرما. اے اللہ اس اجرے چمن کو بسانے کے لیے اللہ سبوں کے قلوب کو اس طرح متوجہ فرما. اے اللہ اس جگہ کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ آج کی رات شب قدر ہے، آج تو آپ 83 سال کی عبادت کا ثواب آج کی رات دیں گے. مولا کریم آپ کا کچھ نہ بگڑے گا اگر ان خطا کاروں کو، ہم جیسے گناہگاروں کو، اے اللہ ہم جیسے بدکاروں کو، اے اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو اگر آپ نے 83 سال کی مقبول عبادت کا ثواب دے دیا اے اللہ تیرے خزانے میں ایک نقطے کے برابر کوئی کمی نہیں ہوئی. اے اللہ آج ہم تمام لوگوں سے ایسا عمل کرا لے اے اللہ کہ شب قدر کی برکت ہم تمام لوگوں کو مل جائے. اے اللہ آج تو دعا قبول فرماتا ہے. اے اللہ آج تو سمائے دنیا پہ آ چکا ہے افطار کے بعد. اے اللہ آج تو نے تیرے محبوب نے اعلان کیا ہے، تیرے محبوب نے اپنی پاک زبان سے بتایا ہے کہ آج جو کچھ طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اے اللہ آج ہم تمام لوگوں کو موقع دے دے، ہماری حاجت روائی فرما. اے اللہ ہم تمام حاضرین کی حاجت روائی فرما. اے اللہ ہم تمام حاضرین کی مشکل کشائی فرما. اے اللہ زمانے میں جو طاعون وبا پھیلی ہے اے اللہ تمام ہم تمام حاضرین کے گھر والوں کی، بچوں کی اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کی خصوصی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ پیسے والے سلنڈر پہ سلنڈر لگائے جا رہے ہیں. اے اللہ ہم جیسے غربا مساکین محتاجوں کا تو ہی ہے. اے اللہ تو ہی ہے. اے اللہ تو نے کرم کر دیا اپنے پاک آیت کریمہ کی برکت سے، اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار پڑتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا. اے میرے طاقتور خدا
ہم تمام لوگوں کو شفا دے دے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو شفا دے دے، اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے، اے اللہ جو ہم سے مانگنے میں رہ گیا ہے، اے اللہ تو جان رہا ہے، اے اللہ ان تمام نعمتوں سے ہم تمام لوگوں کے دامن کو بھر دے، اے اللہ ہم تمام لوگوں پر اپنا فضل و کرم فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ الٹے سیدھے کام ہم کرتے رہتے، اے اللہ رمضان مبارک کے چند ایام بچ گئے ہیں، اے اللہ چند ایام کے احترام کرنے والوں میں ہم تمام لوگوں کا نام لکھوا دے، مولا کریم ہم تمام لوگوں کا نام لکھوا دے، اے اللہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ ماہ سیام کی شان کے خلاف ہو، اے اللہ جو 3 دن گنتی کے رہ گئے، 27 28 29 کو تو مولا کریم ہم تمام لوگ تیار ہیں چاند اگانے کے لیے، جو لوگ ٹھیکیداری لیے ہوئے ہیں مولا کریم 29 یا 30 جو حق کے ساتھ ہمارے روزہ اور تراویح کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وسندنا، اے اللہ جن حافظ قرآن نے قرآن مجید سنائی ہے، اے اللہ ان کے سینے میں پاک کلام کی برکت کو تا قیام قیامت مولا کریم جمع دے، مولا جس طرح آپ نے اپنے محبوب کے سینہ میں جمع دیا تھا، اے اللہ اپنے محبوب کے سینے کے خزینے کی طرح تمام حفاظ کرام جنہوں نے یہاں سنایا ہے یا مساجد میں سنائے ہیں، اے اللہ ان کے سینوں میں قرآن کی نعمت کو جمع دے، اے اللہ ہم نے جو دعا کی اسے قبول فرما، اپنے فضل و کرم